ایسی پیاری حدیث جسے سننے کے بعد آپ بھی ہزاروں قطار رونا شروع ہو جائیں گے۔ کیا اللہ ہمیں معاف کرے گا؟ حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بابا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور جب وہ واپس جانے لگے تو میں نے عمر پوچھی تو 96 سال عمر تھی۔ کہتے ہیں بزرگ جب آئے تو اس کی بھویں سفید ہو کے آنکھوں پہ آ گئی تھی۔ بڑی چھڑی بابا جی نے پکڑی ہوئی تھی اور دونوں ہاتھ پکڑ کے چھڑی کے اوپر جھکے ہوئے تھے۔ جب بزرگ مسجد میں داخل ہوئے تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے استقبال فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کے بابا جی کو بازو سے پکڑا اور بٹھایا۔ حضور بیٹھ گئے۔ کہا، بزرگوں کیسے ہو؟ کہتے ہیں وہ بابا جی جب بات کرتے ہیں تو آنکھ کھول کے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھتے ہیں، پھر وہ بات کرتے ہیں۔ ان کے لب و لہجے کے اندر بڑی پریشانی، بڑی تکلیف، بڑی مایوسی تھی۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ساری زندگی گناہوں میں بیت گئی ہے، غلطیاں ہی غلطیاں کی تھیں۔ اے اللہ کے رسول، بڑی لمبی فہرست ہے، پاپ ہی پاپ ہیں، کالے سیاہ دفتر ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب پلٹ کے دیکھتا ہوں مجھے نیکی دکھائی ہی نہیں دیتی۔ حضور، اس عمر میں آپ کا ایک صحابی ملا ہے، اس نے بات سمجھائی ہے تو تھوڑا خیال آیا ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب میرا وجود بیکار ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں۔ بزرگ نے 3 باتیں کہیں اور بڑی ہی نرالی کہیں۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تو میری کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی کہ میں نماز ہی صحیح ادا کر سکوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ بھی آپ پر قربان، میرے اندر طاقت نہیں کہ میں محنت مزدوری کر کے صدقے اور خیرات دے سکوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب میں تلوار لے کر جہاد بھی نہیں کر سکتا۔ حضور، نہ میں لمبی نمازیں پڑھ سکتا ہوں اور نہ ہی میں صدقہ و خیرات دے سکتا ہوں، نہ میں دین کے لیے کوئی کام کر سکتا ہوں اور نہ میں دین کے لیے جہاد کر سکتا ہوں۔ بیکار وجود ہے، بیکار ہو گیا ہوں اور آج آیا ہوں تو مجھ بیکار کو میرا رب کیا قبول کر لے گا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، جیسے برسات میں بارش کی جھڑی لگتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے ایسے ہی جھڑی لگ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھل کے روئے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بزرگوں بڑے مجاہد ہیں، دین کے لیے جہاد کرنے والے بڑے ہیں، رب کریم کو آپ کی تلوار کی اتنی حاجت نہیں، اور فرمایا اس کے خزانے کوئی خالی تو نہیں کہ آپ بھی صدقہ گویا صدقہ دیں گے تو وہ بھر جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اور فرمایا عبادتیں رب کریم کی شان میں اضافہ نہیں کرتی، اس کی عبادت کے لیے تو فرشتے ہی بہت ہیں، وہ تو بندے کو نفع دیتی ہیں۔ بزرگوں، نہ آپ جہاد کریں، نہ صدقات دیں، نہ لمبی نمازیں پڑھیں، آپ سچے دل سے اگر اللہ کے آگے توبہ کر لیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول کا آپ سے وعدہ ہے،
رب کریم آپ کو بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرما دے گا، چاہے آپ کے گناہ زمین سے لے کر آسمان کو ہی کیوں نہ چھو رہے ہوں۔ یہ بہت ہی پیاری بات میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے بزرگ کو فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب رو کے کہتا ہے یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، فرمایا میرا مالک اسے فوراً ہی معاف فرما دیتا ہے۔ بڑی شان ہے میرے اللہ کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے مانگنا سیکھو کہ سارے کام وہیں سے ہوتے ہیں۔ ام الصائب رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا ہجرت کی اور مر گیا تو اس کا جنازہ پڑھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ماں کو تو بتاؤ، وہ مسجد میں تھی، ان کی ماں آئی تو وہ نابینا تھی اور اس کے پاؤں کی طرف اس طرح بیٹھ گئی کہ اس کے پاؤں پکڑ لیے اور تو کہنے لگی بس ابھی اس نے یہ 3 الفاظ اس نے بولے تھے، پورے ہی کیے تھے کہ یا اللہ تیری محبت میں میں ایمان لائی، تیری محبت میں گھر بار چھوڑ کر مدینہ آئی، لیکن تو نے میرا بیٹا لے لیا، میرے قبیلے والے کیا کہیں گے کہ یہ لوگ باپ دادا کا دین چھوڑا تو بیٹا مر گیا، تو مجھے ذلیل و خوار ہونے سے بچا لے، یا اللہ تو میری فریاد سن لے۔ تو اس کے بیٹے نے فوراً کفن سر سے ہٹایا اور اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کہتے ہیں کہ پھر پہلے ماں فوت ہوئی تو پھر اس کا بیٹا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں فوت ہوا۔ دعا ایسی طاقتور چیز ہے کہ ہم مانگتے نہیں، ہمیں مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ جب ہم سچے دل سے اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ہماری بات ٹال دے۔ منت کرو، خوش آمد کرو، یا اللہ کر دے، یا اللہ کر دے، نہیں کرنا پھر بھی کر دے، یا اللہ تیری تو رحمت بے حساب بخشنے والی ہے، یا اللہ میری تمام دعاؤں پہ کن فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل LZ رائٹ کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیں۔